ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ویس کرنی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمی ہیں, یمن سے تعلق رکھتے ہیں. ایک قبیلہ ہے جسے مراد کہا جاتا ہے, اس کی ایک شاخ ہے جسے قرن کہا جاتا ہے. اس قرن کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو ویس کرنی کے نام سے لوگ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے. جب کبھی وہ ارادہ کرتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابیت کا شرف حاصل کر لوں, میں بھی صحابی بن جاؤں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ ویس کرنی آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے تھے کہ مت آؤ, اپنی والدہ کی خدمت کرو. والدہ کی خدمت کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرمانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ عرض کیا کہ تمہاری خلافت کے زمانے میں یمن سے چل کر ویس کرنی آئے گا, جو صحابی بننا چاہتا تھا, لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں نے اسے روک دیا اور وہ پوری زندگی والدہ کی خدمت کرتا رہا. جب تم سے اس کی ملاقات ہو تو باوجود کہ تم دونوں صحابی ہو, تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے, لیکن دعائیں تم ویس کرنی سے کرانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یمن سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبیلے مراد سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور بقیہ لوگ بیٹھ جائیں. چند لوگ کھڑے ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرن سے, جو کہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے, وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہیں اور بقیہ لوگ بیٹھ جائیں. ایک شخص کھڑا ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے فرمایا کہ جی ہاں. عمر نے فرمایا کہ ویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے فرمایا کہ ویس کرنی تو میرا اپنا بھتیجا ہے. عمر نے فرمایا کہ وہ حج میں آئے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے فرمایا کہ آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ تو کھسکے ہوئے آدمی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاگل وہ نہیں ہے, پاگل تم ہو. تم یہ بتاؤ کہ وہ ہیں کہاں؟ اس شخص نے بتایا کہ عرفات کے میدان کی طرف وہ اپنے اونٹوں کو لے جا کر اونٹ چرا رہے ہیں. سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑ لگا دیے. پہنچے, دیکھا کہ ان کے اونٹ چر رہے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر ویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں. وہ دونوں حضرات ویس کرنی کے پیچھے بیٹھ گئے, ان کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے. ویس کرنی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی میرا انتظار کر رہا ہے. جلدی سے انہوں نے نماز کو پوری کیا اور سلام پھیرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ ویس کرنی نے فرمایا کہ میں ایک مزدور ہوں. عمر نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ویس کرنی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو ہر کوئی ہے, تمہارے والدین نے تمہارے نام کیا رکھے ہیں؟ ویس کرنی نے فرمایا کہ مجھے ویس کرنی کہا جاتا ہے. آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کون ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور میں علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں. وہ کھڑے ہو گئے اور ویس کرنی نے فرمایا کہ مجھے معاف کیجئے گا, میں نے آپ دونوں کو پہچان نہیں پایا.
آپ تو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کو جنت کی خوشخبری اس دنیا کے اندر دے رکھی ہے، کہاں آپ کا مرتبہ اور کہاں میں آپ کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ویس کرنی نے فرمایا کہ بتائیے تو صحیح کہ میرے اس بندے کے ذمے کیا کام ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہم دونوں کے لیے دعائیں کر دیجئے۔ ویس کرنی نے فرمایا کہ میں اور صحابی رسول کے لیے دعا کروں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ عمر تمہاری خلافت کے زمانے میں ویس کرنی آوے گا، تم ان سے دعائیں کرانا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت میں کیا برکت ہے۔ لکھا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے لائن سے کھڑے ہوں گے، ایک ایک کر کے جنت کے اندر چلے جاویں گے، ویس کرنی بھی اس لائن کے اندر آویں گے، صرف ایک قدم کا فاصلہ رہے گا کہ وہ آگے ایک قدم بڑھاویں گے اور جنت کے اندر چلے جاویں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا کہ فرشتوں کی جماعت ویس کرنی کو روک دو۔ فرشتے ویس کرنی کو روک دیں گے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوے گی، تھوڑی سی ویس کرنی کو بے چینی ضرور ہوے گی کہ یہاں مجھے روک دیا گیا، یہاں تو انصاف ہی چلتا ہے، کوئی سیاست تو نہیں چلتی، لگتا ہے کوئی گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر میں جنت سے دور رہ گیا۔ بے چینی کے عالم میں ہویں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ویس کرنی سے عرض کرے گا کہ ویس کرنی پیچھے کی طرف دیکھو، لاکھوں کی تعداد میں جہنم میں جانے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ کتنے بے نمازی ہیں، کتنے بے روزے دار ہیں، کتنے شرک کرنے والے ہیں، کتنے شراب پینے والے ہیں، کتنے والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب جہنم کے اندر چلے جاویں گے۔ ویس کرنی تم انگلیوں سے اشارہ کرتے چلے جاؤ، جن جن پر تمہارا اشارہ پڑے گا ان سب کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ ویس کرنی تو نے اپنے زمانے میں اپنے والدہ کی خدمت کو پسند کیا اور اتنی خدمت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خدمت پسند آ گئی، بس اسی خدمت کے نتیجے میں یہ لاکھ سے زیادہ لوگ تمہاری سفارش کی وجہ سے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں۔